ہمیں آج نبی کا جشن یاد ہے کیونکہ وہ آسان کام ہے، جھنڈی لگا دی، محبت کا تقاضا ادا ہو گیا، گھروں کو سجا دیا، نام ہو گیا کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، نبی کی پیدائش کے نام پہ کچھ جلوس نکال دیے گئے، کچھ رسمیں نبھا دی گئیں، اور اس بات کا نام ہو گیا کہ ہم رسول کے بڑے چاہنے والے۔ آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں، وہ انہوں نے تقریروں میں سنا ہے وہ بارات لے کے نہیں جانا چاہتے ہیں، گھر میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم بارات لے کے نہیں جائیں گے تو ان کی ماں کہتی ہے لوگ کیا کہیں گے، ان کا باپ کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، وہ جہیز نہیں لینا چاہتے۔ میرے نبی نے ہر غلط رسم کو توڑا ہے، جانتے ہو؟ ایک بڑا آیا ایھا الناس، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، علیکم بتقواکم، تم اللہ سے ڈرتے رہو، تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لا یستاوینکم الشیطان، شیطان تم کو کہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ سننے کی یہ جو ہم آج رونا روتے ہیں نا، ہمارے گھروں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، ہمارے گھروں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، وہ محبت کی بھوکی ہے میرے بھائیوں۔ انہیں جب گھر سے محبت نہیں ملے گی، انہیں باپ پیار نہیں دے گا، انہیں بھائیوں کا پیار نہیں ملے گا، انہیں ماں کا پیار نہیں ملے گا، تو کوئی چور، کوئی اچکا، کوئی ڈاکو آئے گا اور محبت کا لالی پاپ دے کر ان کے دماغ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ تم جھنڈا لگا لو اور محبت رسول کا حق ادا ہو، تم جلوس نکال لو اور محبت رسول کا حق ادا ہو جائے گا، تم نبی کا نام آنے پر انگوٹھا چوم لو اور نبی کا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، شیطان نے آپ کو غلط ٹریک پر ڈال دیا ہے، اور آپ لوگوں کا انتظار بھی تھا۔ ایک شعر یاد آیا ہے مجھے کہ ابھی تو اس کا کوئی تذکرہ ہوا بھی نہیں، ابھی تو اس کا کوئی تذکرہ ہوا بھی نہیں، ابھی سے بزم میں خوشبو کا رسک جاری ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب مولانا عمران کی تقریر ختم ہو گئی، اب ہمارے جو چہتے خطیب ہیں وہ آنے والے ہیں، آپ لوگ بھی فارغ ہو کر بیٹھ جائیے۔ اب ہم لوگوں کے سامنے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب سلفی آ رہے ہیں۔ میں مولانا کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ شیخ تشریف لائے، اپنے معاذ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث لوہتا کے زیر اہتمام دھمریا کی اس مسجد میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اب تک یہ پروگرام چلا۔ دو بہترین تقریریں آپ نے سماعت کی، بڑے اہم اور بڑے اچھوتے موضوعات پر۔ اللہ تعالیٰ دونوں مقررین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے جس کو ہم ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ اکثر سیرت نگاروں کے قول کے مطابق آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، پیدائش آپ کی اسی مہینے میں، وفات بھی آپ کی اسی مہینے میں، اور آپ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ جب آپ پہنچے وہ بھی اتفاق سے ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تو رسول اکرم کی سیرت میں اس مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر ہرے کلر کے جھنڈے لگاتے ہیں۔ کسی جھنڈے پر لکھا ہے سرکار کی آمد مرحبا، کسی جھنڈے پر لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی اپنے گھروں کو سجاتا ہے، کوئی مسجدوں کو سجاتا ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے اس مہینے۔ یہ سارے کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ نبی کی پیدائش کے جشن کے نام۔ ابھی اس سوال کو آپ جانے دیجئے کہ نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر یہ سارے کام کرنا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ابھی اس پر آج ہم بات نہیں کریں گے، یہ ٹاپک نہیں ہمارا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رسول کی آمد کا جشن تو ہمیں یاد ہے، رسول کے آنے کا مشن ہمیں یاد ہے۔ رسول کیوں آئے تھے دنیا میں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے تعلق سے رسول کی امت کو جو سب سے اہم تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21، بڑی مشہور آیت ہے، سنی ہوگی آپ نے سینکڑوں مرتبہ، مگر آج اس آیت کو تھوڑا سا ہم نئے طریقے سے اس پر غور کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلم تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ یہاں غور کیجئے، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے لیے رسول کی نماز نمونہ ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ رسول کی گھریلو زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ رسول اکرم میدان جہاد میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ مطلق کہا گیا، کامن کہا گیا،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے پیارے رسول کی پوری زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تمہیں اگر ایک اچھا باپ بننا ہے تو فاطمہ اور زینب اور رقیہ اور ام کلثوم کے باپ کی سیرت میں تمہیں ایک اچھے باپ کا کیریکٹر بھی مل جائے گا۔ تمہیں ایک اچھا شوہر بننا ہے تو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تمہیں اگر ایک اچھا لیڈر بننا ہے، تمہیں ایک اچھا قائد بننا ہے، تمہیں لوگوں کی قیادت کرنا ہے، لیڈرشپ کرنا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ ایک بہترین قائد کی حیثیت سے بھی تمہیں مل جائیں گے۔ تمہیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رویا کیسے جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیسے کیے جاتے ہیں، تو مدینہ کے نبی کے گھر میں اور نبی کے کمرے میں زمین کے اوپر محمد رسول اللہ کے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا کر کے دیکھ لو اور رسول کے آنسوؤں کو دیکھ لو۔ کون سا زندگی کا شعبہ ہے، کون سا ایسا پہلو ہے جس میں رسول تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ ہمیں آج نبی کا جشن یاد ہے کیونکہ وہ آسان کام ہے، جھنڈی لگا دی، محبت کا تقاضا ادا ہو گیا، گھروں کو سجا دیا، نام ہو گیا کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، نبی کی پیدائش کے نام پہ کچھ جلوس نکال دیے گئے، کچھ رسمیں نبھا دی گئیں اور اس بات کا نام ہو گیا کہ ہم رسول کے بڑے چاہنے والے ہیں۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے، مشکل کام تو یہ ہے نمونہ بنانا ہے، رسول کو آئیڈیل بنانا ہے، رسول کی سیرت کو اپنانا ہے، رسول کے کیریکٹر کو اپنانا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اللہ نے کہا یہ کام سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، فرمایا رسول کو نمونہ تو وہ بنائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہو، جس کے دل میں قیامت کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو آخرت کا ڈر اپنے دل میں رکھے گا، وہی رسول کو نمونہ بنائے گا، وہی رسول کی سیرت کو اپنائے گا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ آج ذرا ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں میرے بھائی، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا اہل حدیث کو دعویٰ نہیں کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو دیوبندی اور بریلوی کہنے والے کیا یہ کہیں گے صاحب ہمیں رسول سے محبت؟ کون مسلمان ایسا ہے جو یہ کہے گا ہمیں رسول سے محبت نہیں؟ ہر مسلمان کا دعویٰ ہے، مگر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زندگی میں سیرت رسول کہاں ہے؟ ابھی آپ نے تقریر سنی، مولانا عمران صاحب زبان پر تقریر کر رہے ہیں۔ آج زبان کے تعلق سے ہمارا کیا طریقہ ہے اور نبی کا کیا طریقہ ہے؟ بنارس میں ملوتا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے آپ ایسے جملے سنیں گے جو شرافت کی حدوں کے باہر مانے جاتے ہیں، گندے الفاظ، فحش گوئی، گالی گلوچ۔ میرے نبی نے کبھی گالی نہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں لم یکن فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے پیارے نبی نہ تو کبھی گندی بات اپنے منہ سے نکالتے تھے اور نہ ہی تکلف کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان گالی کا عادی ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے گالی دیتا ہے، اور ایک انسان گالی تو نہیں دیتا ہے مگر گالی باز کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی گالی دینے لگتا ہے، وہ بھی گندی باتیں کرنے لگتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہ تو فاحش تھے نہ متفحش تھے، نہ تو آپ فطری طور پر آپ کی زبان کے اندر گندگی تھی اور نہ ہی تکلف کر کے کبھی آپ نے اپنی زبان کو گندگی سے آلودہ کیا۔ نہیں، نبی کی زبان سے کبھی گالی نہیں سنی، گالی کے جواب میں نبی نے گالی نہیں دی۔ اللہ کے نبی کو لوگ کہتے تھے مزمم، آپ کا نام تھا محمد، مکہ کے کافر کہتے تھے یہ مزمم ہے۔ محمد کا مطلب جس کی تعریف کی گئی ہو اور مزمم کا مطلب جس کی برائی کی گئی ہو۔ اللہ کے نبی کہتے تھے ذرا دیکھو تو صحیح،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گالیوں کو کیسے پھیر رہا ہے اور میرا دفاع کر رہا ہے، میرا ڈیفنس کر رہا ہے۔ وہ تو گالی دیتے ہیں مذمم کو، میں تو مذمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لم یکن فاحشا ولا متفاحشا، اللہ کے نبی بد زبان نہیں تھے، گالی نہیں دیتے تھے، زبان سے غلط بات نہیں نکالتے تھے۔ ولا سخابا فی الاسواق، اور بازاروں میں چلا چلا کے باتیں کرنا یہ نبی کا شیوا نہیں تھا۔ بازار میں جا کے چلانا چیخنا یہ نبی کا شیوا نہیں تھا۔ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، اور برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے۔ ولکن یعفو ویصفح، اللہ کے نبی تو معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ یہ تھا میرے نبی کا اخلاق۔ میرے نبی کا اخلاق تو ایسا تھا، اللہ نے اپنے نبی کی اخلاق کی گواہی دی۔ قرآن کریم کا 29واں پارہ اٹھائیے، سورہ قلم کی 4 آیت ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا کیریکٹر تو سب سے اونچا ہے، آپ کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ آج کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، جب آپ وہاں پڑھتے ہیں 8 سال 4 سال 10 سال، وہ ادارہ آپ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ جب آپ کسی دوسرے ادارے میں جاتے ہیں تو دوسرا ادارہ کہتا ہے صاحب آپ جامعہ سلفیہ سے پڑھ کے آئے ہیں، کیا جامعہ سلفیہ نے آپ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا؟ اس کے بغیر داخلہ نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے وہ دوسرا کالج، دوسری یونیورسٹی آپ سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ مانگے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اداروں کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو انسان باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ بلکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ، میں تو دنیا میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ بہترین اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ جتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، جتنے بہترین اخلاق ہیں، میں ان کے اوپر پورا عمل کر سکوں، میں اسی لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا کیف کان خلق نبی اللہ، اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ اے اما عائشہ، اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ اما عائشہ نے فرمایا فَإِنَّ خُلْقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی کا اخلاق تو پورا کا پورا قرآن ہے، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، نبی کا اخلاق تم کو ملتا چلا جائے گا۔ قرآن جتنی چیزوں کا حکم دیتا ہے نبی کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور قرآن جتنی چیزوں سے منع کرتا ہے نبی ان تمام چیزوں سے دور رہنے والے۔ انسان کے اخلاق کا امتحان تب ہوتا ہے جب اس کا سابقہ اس کے ماتحتوں سے پڑتا ہے۔ بھائی جو ہمارے انڈر میں ہے، جو ہم سے کمزور ہے، اس کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے، وہاں ہمارے اخلاق کا امتحان ہے۔ بعض لوگ بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، دنیا بڑی تعریف کرتی ہے، حاجی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، مگر ان کے گھر میں کام کرنے والے نوکروں سے پوچھو، ان کے گھر میں کام کرنے والے ملازموں سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ صاحب ہماری تنخواہیں نہیں دی گئی، لاک ڈاؤن میں ہماری تنخواہیں روک لی گئی، ہماری ذرا سی غلطیوں پر ہماری تنخواہیں کاٹ دی جاتی ہیں، حاجی صاحب ہم سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ وہاں پتا چلا کہ حاجی صاحب کا سارا اخلاق بار ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، اپنے نوکروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا خراب ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی، آپ کا اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں، سفر میں ساتھ میں رہتے ہیں، حضر میں ساتھ میں رہتے ہیں، 10 سال تک اللہ کے نبی کے وضو کا پانی لا کر کے آپ کو دیا کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں رہتے ہیں۔ 10 سال خدمت کرنے کے بعد حضرت انس رپورٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال تک خدمت کی، 10 سال تک میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہا، فما قال لی اف قط، 10 سال کے اندر کبھی نبی نے مجھے اف نہیں کہا، اف نہیں کہا۔ اف کا مطلب سمجھتے ہیں؟
کسی کو تکلیف پہنچانے کا جو سب سے معمولی ورڈ ہے عربی میں وہ اف ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے ماں باپ فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کرو. حضرت انس کہتے ہیں نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام میں نے کیا ہو اور نبی نے کہا لما صنعتا کذا، اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی میں نے کوئی کام نہیں کیا تو نبی نے کہا حلا صنعتا کذا، تو نے ایسا کام کیوں نہیں کیا. یہ 10 سال تک خدمت کرنے والا خادم کہہ رہا ہے نبی کے اخلاق کی گواہی. میرے پیارے ساتھیوں، آج نبی کی ولادت کا جشن منانا ہمارے لیے آسان کام ہے. نبی کے اخلاق کو سمجھنا اور نبی کے اخلاق کو اپنانا یہ دنیا کا بڑا مشکل ہے. اور آگے بڑھیے. آج ذرا سی بات پر ہمارے مسلم سب محلوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. بنارس کی کچہری میں چلے جاؤ، آپ کو فوجداری کے مقدمے زیادہ مسلمانوں کے ملیں گے. بھائی بھائی کا زمین و جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا چل رہا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا چل رہا ہے، ساس اور بہو کا جھگڑا چل رہا ہے. آج ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کہانی موجود ہے. آج وجہ کیا ہے؟ ہر انسان دوسرے سے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتا. آج ہر انسان کا یہ فارمولہ ہے کہ صاحب تو شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں، تو اینٹ چلائے گا میں پتھر چلاؤں گا، میں تجھ سے کم تھوڑی ہوں. آج ہر آدمی انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، کوئی انسان چھوڑتا نہیں ہے کسی کو. میرے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. میرے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. جب بھی اللہ کے رسول کے سامنے 2 آپشن ہوتے تھے تو آپ اسی آپشن کو اپناتے تھے جو بہتر ہوتا تھا، جو آسان ہوتا تھا. اللہ کے نبی کے سامنے جب بھی 2 راستہ ہوتا تھا آپ بہتر راستے کو اپناتے تھے. ما لم یکن اسمن، جب تک کہ اس آپشن کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ ہوتا تھا. فإن کان اسمن، اگر اس کے اندر کوئی گناہ کا کام ہوتا تھا. کان ابعد الناس منہ، تو اللہ کے نبی اس سے دور رہا کرتے تھے. 2 راستہ ہے اگر آپ کے سامنے تو اللہ کے نبی اسی راستے کو چنتے تھے جو بہتر ہوتا تھا، جو آسان ہوتا تھا. ہاں اگر 2 راستہ ہے اور ایک چیز میں گناہ کا کام ہے تو اللہ کے نبی کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کرتے. اس کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں واللہ من تقم لنفسہ، اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا، کسی سے کوئی انتقام نہ لیا. کبھی کسی نے آپ کو گالی دی، کبھی کسی نے آپ کو برا بلا کہا، آپ نے اس سے بدلہ نہ لیا. حتی تنتہک حرمات اللہ، جب تک کہ اللہ کے قانون کو نہ توڑا جائے، جب تک اللہ کی حرمت کو نہ پامال کیا جائے. جب اللہ کے قانون کو توڑا جاتا تھا فینتقم للہ، اس وقت اللہ کے نبی اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے. اللہ کے لیے انتقام لیتے. آج کون اللہ کے لیے انتقام لیتا ہے بھائی؟ آج ہر آدمی اپنے لیے انتقام لیتا ہے، ہر آدمی اپنے لیے جیتا ہے، ہر آدمی اپنے لیے مرتا ہے. میرے نبی اللہ کے لیے جیتے تھے اور میرے نبی اللہ کے لیے دنیا سے کبھی اپنی ذات سے آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام معاف کر دیتے تھے، آپ درگزر کرتے تھے. اما عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا احد کے میدان سے بھی زیادہ مشکل دن آپ کے اوپر آیا تھا؟ جب احد کے میدان میں آپ کے سر کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ کا چہرہ لہولہان ہو گیا، آپ کے دانت توڑ دیے گئے. اے اللہ کے نبی، کیا اس سے بھی مشکل وقت آپ کی زندگی میں آیا تھا؟ فرمایا عائشہ، اس سے بھی مشکل وقت میری زندگی میں آیا تھا جب میں طائف گیا تھا اور میں نے وہاں طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی تھی. ان لوگوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور میرے اوپر پتھر کو برسایا جانے لگا. میں بے ہوش ہو گیا اور جب مجھے میں جب ہوش میں آیا تو پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ چاہیں ان شیتا ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو دونوں مکہ کی پہاڑیوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے. طائف والوں نے پتھر برسایا، آپ کو لہولہان کیا. آپ کو نبی بدلہ لے سکتے تھے، نبی انتقام لے سکتے تھے. پہاڑوں کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی، بس آپ حکم دے دیں ان اطبق علیہم الاخشبین، ان کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نہیں،
محمد انتقام لینے کے لیے نہیں آئے، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے نہ لائیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی اور لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمان لائیں گی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اسی طائف کی سرزمین سے بہت بڑے بڑے صحابہ پیدا ہوئے اور پورا کا پورا طائف مسلمان ہو گیا۔ اور آج سعودی عرب جب لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور سفر پہ جاتے ہیں تو طائف کے علاقے میں خاص طور سے جاتے ہیں، بڑا خوبصورت علاقہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو نبی بدلہ نہیں لیتے تھے، نبی انتقام نہیں لیتے، یہ نبی کی خاصیت۔ اللہ کے پیارے نبی سخی کتنے تھے، داتا کتنے تھے، دینے والے کتنے تھے، فیاض کتنے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شیء قط فما قال لا۔ اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی آپ نے نہ نہیں کہا، نبی کی زبان پہ نہ نہیں آتا تھا، جب بھی نبی سے کوئی چیز مانگی گئی نبی نے ہاں کہا ہے، نبی نے نہ نہیں کہا، نبی کی زبان سے نہ نہیں سنا گیا۔ ایک حدیث میں بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے نبی سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کو اتنی بکریاں دیتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں تھی سب بکریاں آپ نے اس کو دے دی۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا، وہ جا کر کے کہتا ہے یا قومی اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں تم اسلام لے آؤ، فإن محمدن یوتی عطاء لا یخشى الفاقۃ، اس لیے کہ محمد تو اتنا دیتے ہیں کہ وہ خود فاقہ کر لیں گے مگر دوسروں کو دینا وہ نہیں ختم کرتے، وہ اتنا دیتے ہیں کہ فاقہ سے نہیں ڈرتے ہیں، فاقہ کشی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اے لوگوں تم اسلام لے آؤ، اور اس انسان کا پورا قبیلہ اسلام لے آؤ۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، بڑے شوق سے کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے لیے چادر تیار کی ہے، میں نے چادر بنی ہے، میں یہ چادر آپ کو گفٹ کے طور پہ دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کو چادر کی ضرورت تھی، آپ نے چادر لے لی اور چادر کو اوڑھنے لگے، پہننے لگے۔ ایک صحابی کی نظر پڑی، کہنے لگے ما احسن ہذہ، اے اللہ کے نبی یہ چادر تو بڑی خوبصورت ہے، فاقسنیھا، یہ چادر آپ مجھے دے دیجیے، یہ چادر آپ مجھے دے دیجیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی نے فوراً وہ چادر اتار کر کے ان کو دے دی۔ صحابہ نے کہا اس صحابی سے کہ ما احسنتا، تم نے اچھا کام نہیں کیا، تم جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کو اس چادر کی ضرورت ہے اور پھر بھی تم نے نبی سے وہ چادر مانگ لی۔ تم کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی تو نہ نہیں کریں گے، اللہ کے نبی تو انکار نہیں کریں گے، پھر بھی تم نے ان سے وہ چادر مانگ لی، تم کو معلوم ہے تب بھی تم نے مانگ لی۔ وہ صحابی کہنے لگے ارجو برکتہا، میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی ہے کیونکہ مجھے چادر کی ضرورت تھی، ارجو برکتہا، میں تو اس چادر کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس چادر کو اللہ کے نبی نے پہنا ہے، میں اس چادر کی برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لعلی اکفن فیہا، تاکہ اس چادر کے اندر مجھے کفنا دیا جائے، وہ چادر میرا کفن بن جائے، اس لیے میں نے اس چادر کو مانگا ہے۔ یہ تھا میرے نبی کا اخلاق۔ اللہ کے نبی سخاوت اور فیاضی میں اتنے آگے تھے، کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے میرے پیارے سے۔ حیادار کتنے تھے، شرمیلے کتنے تھے، کبھی آپ نے نظر اٹھا کے کسی عورت کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا، کبھی آپ کے کیریکٹر کو لے کر کے آپ کے دشمنوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ اتنے شرمیلے تھے، اتنے حیا والے تھے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازراء فی خدرہا، اللہ کے نبی ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ، اور جب اللہ کے نبی کوئی ایسی چیز کو دیکھتے تھے جو آپ کو ناپسند ہوتی تھی، عرفناہ فی وجہی، تو ہم اللہ کے نبی کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے تھے، آپ کا چہرہ دیکھ کر کے ہم سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کو یہ چیز ناگوار گزری ہے۔ آپ زبان سے ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، آپ کے چہرے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ ہاں یہ چیز اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، یہ چیز اللہ کے رسول کو ناگوار ہے۔ شرمیلے تھے، حیا والے تھے، پاک دامن تھے آپ، لیکن ہاں آپ نے دنیا کے ان جھوٹے
اور مکار لوگوں کی طرح آپ نے اپنی زندگی کو پیش نہیں کیا۔ بہت سارے جھوٹے اور مکار لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہم تو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، ہماری زندگی میں عورت نہیں آئے گی، ہم عورت سے دور رہیں گے اور ہم اللہ والے بنیں گے۔ میرے نبی نے شادی کر کے رشتہ ازدواج میں اپنے آپ کو بانٹ کر اور 9 بیویوں کا حق ادا کر کے دنیا کو یہ میسج دیا کہ اللہ والا وہ نہیں ہے جو عورت سے دور رہے، جو شادی نہ کرے اور جو دنیا سے کٹ کے چلا جائے۔ اللہ والا وہ ہے جو شادی بھی کرے، جو بیوی کا حق بھی ادا کرے، بچوں کا حق بھی ادا کرے، اور سب کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے۔ حقیقت میں وہ اللہ والا ہے۔ میرے نبی نے شادی بھی کی ہے میرے پیارے سے۔ شیخ یاسر محبوب صاحب تقریر کر رہے تھے، بڑا اچھا ٹاپک تھا، کہہ رہے تھے لوگ کیا کہیں گے۔ آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں انہوں نے تقریروں میں سنا ہے وہ بارات لے کے نہیں جانا چاہتے ہیں، گھر میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم بارات لے کے نہیں جائیں گے تو ان کی ماں کہتی ہے لوگ کیا کہیں گے، ان کا باپ کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ وہ جہیز نہیں لینا چاہتے ہیں، ان کے گھر والے کہتے ہیں صاحب لوگ کیا کہیں گے۔ آج کتنی رسمیں ہیں اور کتنے غلط رواج ہیں جن کو ہم اور آپ توڑ نہیں پا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے میرے پیارے ساتھی، میرے نبی نے ہر غلط رسم کو توڑا ہے۔ جانتے ہو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا۔ ایک بڑی خطرناک رسم تھی اس زمانے میں کہ اگر کوئی کسی لڑکے کو گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا، اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اگر کسی نے کسی کو گود لے لیا اور اس لڑکے کی شادی ہو گئی تو وہ اس کی بہو مانی جاتی تھی کہ صاحب یہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے، اس کی بہو ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت زید کو گود لے لیا۔ حضرت زید اللہ کے نبی کے گھر میں رہنے لگے، پلے بڑے، جوان ہوئے، اور لوگ بھی اللہ کے رسول کا بیٹا ان کو کہنے لگے، زید بن محمد کہنے لگے۔ یہ زید کون تھے؟ یہ تھے تو اچھے خاندان کے، مگر ان کو ڈاکوؤں نے پکڑ کر کے غلام کی حیثیت سے بیچ دیا تھا۔ یہ مکہ میں غلام بن کر کے آئے تھے، یہ تھے تو آزاد مگر غلام بن کر کے آئے تھے، تو ان کی وہ حیثیت نہیں تھی جو اور لوگوں کی تھی۔ جب حضرت زید کی شادی کا مسئلہ آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے زید ہم تمہاری شادی اچھے خاندان میں کرائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنی پھوپھی کی لڑکی، اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش سے رشتہ بھیجا حضرت زید کا کہ زید سے تم نکاح کرو۔ حضرت زینب تیار نہیں تھی، ان کے گھر والے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس زمانے میں غلام کی حیثیت اور آزاد کی حیثیت میں بہت فرق تھا۔ حضرت زینب کے گھر والے تیار نہیں تھے، لیکن پھر بھی جب نبی نے بہت ضد کی اور نبی نے پریشر ڈالا، اور اس کے بعد قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم دے دیں تو پھر اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے۔ حضرت زینب تیار ہو گئی اور زید کا اور زینب کا نکاح ہو گیا، لیکن یہ شادی زیادہ لمبی چل نہیں سکی۔ 1 سال کا ٹائم گزرا، میاں بیوی میں انبن ہونے لگی، اور اس کے بعد حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اب جب انہوں نے طلاق دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی اب آپ کو ایک بہت بڑا امتحان دینا ہے، ایک بہت بڑی رسم کو توڑنا ہے۔ اے نبی زینب کو جب طلاق ہو جائے اور زینب اپنی عدت گزار لیں تو اے نبی اب آپ شادی کریں گے زینب کے ساتھ۔ غور کیجئے گا، سماج کی نظر میں زینب کون ہے؟ نبی کی بہو ہے، نبی نے جس لڑکے کو گود لیا ہے اس کی بیوی ہیں، اس کی متعلقہ بیوی ہیں، اور اللہ حکم کیا دے رہا ہے کہ اے نبی آپ زینب سے نکاح کر لیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی کو بھی ڈر لگا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول کو بھی ڈر لگا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی
یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی کافروں سے مت ڈرو، منافقوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. جب اللہ کا حکم ہے تو تم زینب سے نکاح کر لو. نبی نے نکاح کر لیا زینب سے. اب چاروں طرف سے نبی کے اوپر حملہ ہونے لگا. منافق الگ حملہ کرنے لگے، یہودی الگ حملہ کرنے لگے کہ ارے انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. تین اعتراض کیا گیا اللہ کے رسول. پہلا اعتراض آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. دوسرا اعتراض کہ چلو بھائی اگر آپ نے نکاح کر ہی لیا، چلو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی گئی تھی، رسم کو توڑا گیا تھا تو اللہ کے نبی خود نہ کرتے، کسی اور کا نکاح کرا دیتے، آپ نے کیوں نکاح کیا؟ اور تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، اور جب حضرت زینب سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا تو آلریڈی آپ کی 4 بیویاں تھیں، حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی. تو اعتراض کیا گیا کہ آپ نے 5واں نکاح کیوں کیا؟ 3 اعتراض کیا گیا کہ آپ نے اپنے منہ بولے لڑکے کی بیوی سے نکاح کیوں کیا. دوسرا اعتراض کہ اگر یہ رسم توڑنی ہی تھی تو کوئی اور توڑتا، آپ نے کیوں توڑی. اور تیسرا اعتراض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کیا تو آپ نے 5واں نکاح کیسے کر لیا؟ جب سارے مسلمانوں کو 4 نکاح تک کرنے کی اجازت ہے، 5واں نکاح آپ نے کیسے کیا؟ اللہ نے تینوں سوال کا جواب قرآن کی آیت نازل کر کے دے دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے لوگو، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، محمد کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کی تو ساری کی ساری بیٹیاں ہیں. جب آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو آپ کی بہو کہاں سے آ گئی؟ جب آپ کسی اولاد نرینہ کے کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں، آپ کے جو بھی بچے پیدا ہوئے، جو لڑکے آپ کے پیدا ہوئے، وہ سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے. جب آپ کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے تو تم یہ اعتراض کیوں کرتے ہو کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ نبی نے 5واں نکاح کیوں کر لیا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں. اگر اللہ نے حکم دیا اور اللہ نے اجازت دی تو نبی 5واں نکاح بھی کر سکتے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ رسم اللہ کے نبی نے کیوں توڑی؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ تو آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر آپ اس رسم کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ اس رسم کو آپ ہی کو توڑنا ہے، اور آپ نے توڑ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ رسم سے بڑھ کر کے اسلام ہوتا ہے، رسم سے بڑھ کر کے دین ہوتا ہے. جہاں رسم و رواج اسلام سے ٹکرانے لگے وہاں اسلام کو ترجیح دو اور رسم و رواج کو توڑ دو. تو میرے نبی نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی لوگ کیا کیا. میرے نبی اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود تواضع دیکھیے میرے بھائیو، آپ کے تکبر نہیں تھا، گھمنڈ نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو اس طریقے سے گھل مل کر کے بیٹھا کرتے تھے کہ اجنبی آدمی آتا تھا تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ اللہ کے رسول کون ہے، اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ اس میں اللہ کے رسول کون ہے، تب اسے معلوم ہوتا تھا. آپ اس طریقے سے اپنے صحابہ کے بیچ میں گھل مل کر کے رہا کرتے تھے. کوئی دنیا دار آدمی ہوتا، کوئی دنیا کی عزت چاہنے والا انسان ہوتا تو وہ اپنی تعریف پر پھولتا، اپنی تعریف پر خوشی مناتا. اللہ کے نبی اپنی تعریف کرنے والوں کو منع کرتے تھے کہ میری تعریف میں حد سے زیادہ آگے مت بڑھو. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا و یا خیرنا وابن خیرنا. اے اللہ کے رسول، آپ تو ہمارے آقا ہیں اور آپ ہمارے آقا کے بیٹے ہیں، اور آپ ہم میں سب سے بہترین انسان ہیں اور سب سے بہترین انسان کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا
ایھا الناس، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، علیکم بتقواکم، تم اللہ سے ڈرتے رہو، تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لا یستاوینکم الشیطان، شیطان تم کو کہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ انما انا محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے مقام سے مجھے اوپر اٹھاؤ، میرے مقام سے میرے سے زیادہ میری تعریف کرو، میں کبھی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کے رسول کی تواضع ہے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے وہ سواری پر کسی کو اپنے پیچھے نہیں بٹھاتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت انس کہتے ہیں یردف علی راحلتی، اپنی سواری پر اپنے پیچھے صحابہ کو بٹھا لیتے، وَيَضَعُ طَعَامَهُ عَلَى الْأَرْضِ، اور اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، اور کوئی غلام بھی اگر آپ کو دعوت دیتا تھا آپ دعوت قبول کرتے تھے۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، اور گدھے کی سواری، اس زمانے میں گدھے کی سواری ہوتی تھی لیکن بہت حقیر مانی جاتی تھی کہ بہت کمزور لوگ، غریب لوگ کرتے ہیں، اللہ کے نبی گدھے کی سواری کرتے تھے۔ یہ تواضع تھی آپ کے اندر، آپ تکبر سے دور تھے، گھمنڈ سے دور تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے کانپنے لگا، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر ایک وقار تھا، ایک ہیبت تھی، ایک روب تھا، نبی کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حوّن علیک، اپنے اوپر کنٹرول رکھو، لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، فإنما انا ابن امرأة تأكل القدید، ارے میں تو ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی، میں آمنہ کا بیٹا ہوں، میں مکے کی ایک عام عورت کا بیٹا ہوں، تو مجھے دیکھ کر ڈرو مت، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ یہ نبی کا اخلاق تھا میرے پیارے ساتھی۔ امانت دار اتنے تھے، امانت دار اتنے تھے، سچے اتنے تھے کہ مکہ کے کافر جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی اپنی امانت آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ جانے لگے تو آپ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی جب صبح ہو جائے تو مکہ والوں کی امانتیں ان کو لوٹا دینا، یعنی دشمنی کے اس دور میں بھی مکہ والوں کو اپنی امانت رکھنے کے لیے اگر کوئی انسان ملا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ عبادت کا شوق ایسا تھا، ساری خوبیوں کے باوجود اللہ کی عبادت کا شوق اتنا تھا کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رات میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی اتنی دیر تک قیام کرتے تھے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے، تفطر قدمہ ہو، آپ کے پیر پھٹنے لگتے تھے، آپ کے پیر پھٹنے لگتے تھے، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا میرے بھائی۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں، انسان کا اخلاق اس کی اصل پریچھا ہوتی ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسا ہے۔ دنیا کی نظر میں انسان بہت اچھا ہے مگر اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے بچے اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے ریفارمر کو دیکھا ہے، بہت سارے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی جب گھریلو لائف میں، ان کی پرائیویٹ لائف میں جب ہم جھانکتے ہیں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ وہ اپنی گھریلو زندگی میں ایک ناکام انسان تھے، وہ ایک ناکام شوہر تھے، وہ ایک ناکام باپ تھے، مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین باپ تھے، ایک بہترین شوہر تھے، ایک بہترین آپ نے ایک فیملی کا کردار بھی میرے بھائیوں نبھا کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے بہترین ہو، وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہترین ہوں۔
اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ جب اللہ کے پیارے نبی گھر میں رہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا یکون فی محنت اہلہ، جب اللہ کے نبی گھر میں ہوتے تھے تو اپنے اہل و عیال کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، اپنے پریوار کا کام کر دیا کرتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا اللہ کے نبی فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ گھر کے اندر آپ اپنے پریوار، اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دیتے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ ایک بہترین باپ بھی تھے آپ، اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھیں اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا بابنتی، ویلکم مائی ڈاٹر، خوش آمدید میری بیٹی۔ اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے۔ آج ہمیں کتنے گھروں میں بیٹیاں ترس جاتی ہیں اپنے باپ کی زبان سے دو میٹھے الفاظ سننے کے۔ یہ جو ہم آج رونا روتے ہیں نا، ہمارے گھروں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، ہمارے گھروں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، وہ محبت کی بھوکی ہیں میرے بھائی۔ انہیں جب گھر سے محبت نہیں ملے گی، انہیں باپ پیار نہیں دے گا، انہیں بھائیوں کا پیار نہیں ملے گا، انہیں ماں کا پیار نہیں ملے گا، تو کوئی چور، کوئی اچکا، کوئی ڈاکو آئے گا اور محبت کا لالی پاپ دے کر ان کی عزت کا سودا کرے گا۔ اپنی بیٹیوں کو پیار دو، اپنی بیٹیوں کو محبت دو، ان کی اس محبت کی جو پیاس ہے میرے بھائیوں، ان کے اندر جو محبت کی تشنگی ہے اس کو دور کرو۔ میرے نبی ایک بہترین باپ بھی تھے، آپ نے بیٹیوں سے پیار کر کے دنیا کو یہ درس دیا ہے کہ بیٹیوں سے پیار۔ تو میرے نبی کی گھریلو لائف، اللہ کے رسول کی بیویوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا، بہت سارے واقعات ہیں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، آپ دیکھیے۔ اور میں آج یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ فیس بک پر آپ ایکٹیو رہتے ہیں، آج سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، موبائل ہے، آپ فیس بک چلاتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں چلاتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا وقت نکالو میرے بھائی، سیرت کا مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو، اللہ کے رسول کی زندگی پر کوئی بھی کتاب پڑھو جو اچھی کتاب ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت اچھی کتاب ہے، آسان بھی ہے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب الرحیق المختوم، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں آج موجود ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ یوٹیوب پر جائیں، الرحیق المختوم ٹائپ کریں، آپ دیکھیں بہت سارے علماء کے جو ہے کورس ہیں اس کے اوپر، ان کے درس ہیں، دروس ہیں ان کے اوپر، آپ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹے کا درس ہے، اس کو آپ ٹائم نکال کر کے سنیے، نبی کی سیرت کو پڑھیے میرے بھائی۔ ایک اچھے بزنس مین بننا ہے تب بھی نبی کی سیرت پڑھیے، ایک اچھا لیڈر بننا ہے تب بھی نبی کی سیرت پڑھیے، ایک اچھا باپ بننا ہے تب بھی نبی کی سیرت پڑھیے، ایک اچھا شوہر بننا ہے تب بھی آپ نبی کی سیرت پڑھیے، آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے تب بھی نبی کی سیرت پڑھیے، اور کاروبار کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے تب بھی نبی کی سیرت پڑھیے۔ میرے نبی نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، اور نبی کی زندگی کو آج ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور کاش ہمارے وہ بھائی جن کے دماغ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ تم جھنڈا لگا لو اور محبت رسول کا حق ادا ہو جائے، تم جلوس نکال لو اور محبت رسول کا حق ادا ہو جائے، تم نبی کا نام آنے پر انگوٹھا چوم لو اور نبی کا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، شیطان نے آپ کو غلط ٹریک پر ڈال دیا ہے، شیطان نے آپ کو محبت رسول کے نام پر لالی پاپ تھما دیا ہے، آسان طریقہ تھما دیا ہے۔ محبت رسول کوئی پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ محبت رسول بڑی ذمہ داری کا راستہ ہے، جو رسول سے محبت کرے گا اس کی زندگی میں سنت نظر آئے گی، اس کے چہرے پر داڑھی نظر آئے گی، اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان نظر آئے گا، اس کی زندگیوں میں سیرت رسول نظر آئے گی، اس کی زبان میں مٹھاس نظر آئے گی، اس کے اخلاق میں رسول اکرم کے اخلاق نظر آئیں گے۔ میرے بھائی، زبان پر گالی ہے، چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، نماز سے دور ہیں، لیکن ہاں گھر پہ بہت بڑا سا ہرے کلر کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور گاڑی پر، بائک پر ہم نے جھنڈا لگا کے رکھا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے صاحب ہم رسول کے بڑے چاہنے والے ہیں۔ رسول کے اگر چاہنے والے ہو تو رسول کی سنت کے چاہنے والے بنو، رسول کی سیرت کے چاہنے والے بنو، رسول کے کیریکٹر کے چاہنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، سیرت رسول کی روشنی میں ہمیں انہیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت کرے، اللہ دین کا کام کرنے والے تمام داعیوں کی حفاظت کرے، ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے ان کو بچائے۔ رب العالمین جو ہم میں سے مظلوم ہیں، مجبور ہیں اور کسی بھی طریقے کی مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔